ہماری سانسیں رواں ہے جب تک نبی کی مدح و ثنا کریں گے، رگوں میں جب تک لہو رواں ہے، رگوں میں جب تک لہو رواں ہے، نبی نبی صدا کریں گے، ہماری سانسیں رواں ہے جب تک، اور زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے، اگر ان کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے، اگر ان کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے، ہماری سانسیں رواں ہے جب تک، اور جو دل سے ناموس مصطفیٰ کو تم آج بھی حرز جاں بنا لو، تم آج بھی حرز جاں بنا لو، تو یقین کر لو کہ ہم نوائی تمہاری عرض و سما کریں گے، یقین کر لو کہ ہم نوائی تمہاری عرض و سما کریں گے، ہماری سانسیں رواں ہے جب تک، اور وہ لاکھ پردوں میں چھپ کے بیٹھے تو ڈھونڈ لے گا کوئی دیوانہ، تو ڈھونڈ لے گا کوئی دیوانہ، یہ بھول جائیں نبی کے دشمن کہ چین سے وہ جیا کریں گے، ہماری سانسیں رواں ہے جب تک، اور خدا گواہ اس کی قدروں کی کا علم ہوگا بروز محشر، اس کا علم ہوگا بروز محشر، جو اپنے بچوں میں آج پیدا، جو اپنے بچوں میں آج پیدا، ارے محبت مصطفیٰ کریں گے، جو اپنے بچوں میں آج پیدا، محبت مصطفیٰ کریں گے، ہماری سانسیں رواں ہے جب تک، اور شعر سنیے، خدا نے بھیجا ہے ان کو سرور بنا کے دونوں جہاں کی رحمت،
خدا نے بھیجا ہے ان کو سرور بنا کے دونوں جہاں کی رحمت یہ جان ملی ہے نبی کے صدقے یہ جان ملی ہے نبی کے صدقے انہی کی خاطر فدا کریں گے ہماری سانسیں رواں ہے جب تک نبی کی مدح و ثنا کریں گے رگوں میں جب تک لہو رواں ہے نبی نبی گاں صدا کریں گے. سبحان اللہ, بہت خوب بہت خوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نیو نیوز کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن جس کا نام ہے پیغام رمضان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں حنا سلمان اور میں ہوں آپ کے ساتھ انوار خابر. ناظرین, آج کا دن نہایت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ آج 17 رمضان المبارک ہے اور آج ہی کے دن غزوہ بدر کا بھی عظیم واقعہ پیش آیا جس میں مسلمانوں کو اللہ کی مدد سے عظیم فتح نصیب ہوئی تھی, جو کہ آج ہم آپ کے ساتھ یہ واقعہ بھی شیئر کرنے جا رہے ہیں. اور یہ وہ دن ہے جس نے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی ثابت قدمی عطا کی. اور 17 رمضان المبارک کے حوالے سے مزید بات بھی کریں گے, خاص طور پر قرآن کریم کے 17ویں پارے میں موجود جو اہم واقعات ہیں ان پر بھی ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. ہمیں شو میں جوائن کریں گے معروف شاعر اینکر پرسن ہیں وسیع شاہ صاحب اور قرآن اسکالر ہیں حافظ عثمان طاہر جپا صاحب, جو آج 17ویں پارے کی مناسبت سے ہماری رہنمائی بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے دن غزوہ بدر کا جو عظیم واقعہ پیش آیا تھا اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کریں گے. ڈاکٹر فیصل ہربلسٹ ہیں ہمارے ساتھ ان کانورسیشن ہوں گے. رمضان المبارک میں کیا ہماری ڈائٹ ہونی چاہیے, کس طرح کی خوراک کا ہمیں استعمال کرنا ہے, تو آج اس حوالے سے ہماری رہنمائی کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ نعت خواہ ہیں صاحبزادہ محسن حسن چشتی صاحب جنہوں نے خوبصورت کلام سے آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کریں گے ملک منظور حسین صاحب ہیں جو کہ کوارڈینیٹر ہیں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام فار گلف اینڈ سعودی عرب میں, تو اس حوالے سے ان سے بھی آج ڈسکشن کریں گے. اور ابھی ہمیں بڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے اپنے تلوں کے کچن کی طرف جہاں ریسیپی اس وقت بننا شروع ہو چکی ہے. اور بالکل میں جا رہی ہوں اپنے تلوں کے کچن میں اور تلوں کے کچن میں ہماری شیفز جو ہیں ثنا ہمارے انتظار کر رہی ہیں اور ان کے ساتھ ہماری ہیلپر ہیں اور ہیلپر کے بارے میں ہم بات کریں گے ان سے بھی, مگر سب سے پہلے ہم ریسیپی کی طرف جان جائیں گے. جی ثنا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہنا کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک, آپ بتائیں. میں ٹھیک. ہنا آج ہماری ریسپی ہے ترکش چکن ہے وائٹ ساس کے ساتھ. ٹھیک ہے, جو ہم نے لیے 1 کلو لیے ہم نے بون لیس, اس کو کیوبس میں کیے. کیوبس کے ساتھ جو اس کی میرینیشن ہے وہ ہماری یوگرٹ ہے. یوگرٹ میں ہمارے سارے سپائسز ہیں لیکن کشمیری مرچ لازمی ہے. ٹھیک ہے, کشمیری مرچ ہے, ریڈ چلی فلیکس ہے, نمک ہے, بلیک پیپر ہے. ٹھیک ہے, اب ہم نے اس کو میرینیٹ کر لیا اور اس کو ہم فرائی کے لیے رکھ دیا. ٹرکش چکن جو ہے وہ ریسیپی کہاں کی ہے؟ یہ ٹرکش کی ہے, ٹرکی سے اوریجنیٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب اس کو فرائی کے لیے رکھ دیں. جب آپ دیکھیں گے یہ ڈن ہونے لگے, جو ہمارا بیٹر بچا ہوگا وہ ہم اس میں ڈال کے اس کی اچھی طرح بنائی کر لیں گے. اس کے ساتھ وائٹ سوس بن رہا ہے, تو میری جو ہیلپر ہے آج نمرا, وہ میری بہت اچھی ہیلپ کری, وہ بنا رہی ہے وائٹ سوس. بالکل ایسے ہی میں نے بالکل نمرا سے بات کرنی تھی. نمرا مجھے بتائیں کہ آپ اسکول آف کلنری آرٹس میں پڑھ رہی ہیں, سپیریئر یونیورسٹی میں BS کر رہی ہیں وہاں سے, تو کیا کیا پڑھ رہی ہیں اور آج کیا ہیلپ کریں گی ثنا کی؟ میں نے میم کے ساتھ ہیلپ کی ہے ان کی وائٹ ساس بنانے میں, میرینیشن کرنے میں چکن کی, اور ساتھ جو ہم اسکول آف کلنری آرٹس میں پڑھ رہے ہیں وہ ہم ایک صرف کک نہیں بن رہے, ایز اے شیف بن رہے ہیں, جو کہ ہم ہر کوزین پہ ورک کرتے ہیں, اٹالین, میکسیکن, ہر کوزین پہ. یہ نہیں ہے کہ ہم ٹریڈیشنل چیزیں سیکھ رہے ہیں, ہم آؤٹ آف کورس جا کے ہم سارا انٹرنیشنل سارا کچھ سیکھ رہے ہیں. اچھا, کوکنگ کے علاوہ اور اس کورس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ کوکنگ کے علاوہ اس میں فوڈ سیفٹی کے بارے میں سارا کچھ بتایا جاتا ہے, اس کے ٹمپریچرس کے بارے میں بتایا جاتا ہے, کس طرح ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے کہ فوڈ کو کراس کنٹامینیشن نہیں ہونی چاہیے, ہر چیز سیفلی ہونی چاہیے کہ جو ہمارے گیسٹ کھائیں ان کو کوئی بھی ڈیزیز نہ ہو سکے, ڈیزیز نہ ہو اور بیکٹیریل فری بھی ہو. بہت خوب, آپ بڑی زبردست قسم کی بات کر رہی ہیں. تو مجھے بتائیں ثنا, کتنی دیر میں ہماری ریسیپی تیار ہوتی ہے؟ ہے نا, یہ 25 منٹس لگتے ہیں, 20 to 25 منٹس لگتا ہے, تو یہ ڈن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کی جو وائٹ ساس کی ریسیپی ہے وہ یہ بٹر میں آپ نے میدا کو بس براؤن نہیں کرنا, کلر چینج کرنا ہے. جی, آپ ملک ایڈ کر کے اس کو اچھے سے کریں تاکہ اس میں گٹھلیاں نہ بن جائیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد نمک اور بلیک پیپر اور ریڈ چلی فلیکس ڈال کے
آپ اس کو ساتھ چیز کے سلائس ڈال کے تو اس کی سوس ریڈی کر لیں آپ. اچھا. اس کو جب ہمارا یہ چکن ریڈی ہو جائے گا سوس اس کے اوپر آپ نے گارنش کے لیے ڈال. اور اس کو آپ رائس کے ساتھ بھی آپ سرو کر سکتے ہیں اور گارلک بریڈ کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں. آپ اس کو پراٹھے چیزی پراٹھے کے ساتھ یہ بہت مزے کا لگتا ہے. ہم آپ کو دیکھیں گے آپ ہمیں کس چیز کے ساتھ سرو کر کے دیں گی افطار کے ٹیبل پہ. چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے, اپنے مہمانوں سے بھی آپ کو ملوائیں گے. سو in a short while take a break. Thank you. پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. قرآن اسکالر حافظ عثمان طاہر جبا صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن ہے. جبا صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. غزوہ بدر کے پیچھے کون سی اہم وجوہات تھیں, پہلے ہم اس کو ڈسکس کر لیں, اور جو مسلمانوں اور قریش کے درمیان اس مارکے کا سبب بنی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. غزوہ بدر کا پورا واقعہ جو ہے نا جی, یہ ہم پہلے جب نواں پارہ جس دن ہم نے ڈسکس کیا تھا اور 10واں اس دن بات کی تھی کہ سورہ انفال کے اندر جو ہے اللہ نے نویں پارے کے اس میں اور 10واں پارہ جہاں سے آغاز ہوتا اللہ فرماتے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ. تو غزوہ بدر کو اللہ نے یوم الفرقان کے نام سے یاد فرمایا ہے, اور اس کے یاد کرنے کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ جب یہ ابو جہل اور اس کا یہ سارا گروہ وہاں سے نکلا تھا نا, انہوں نے خانہ کعبہ کو لپٹ کے دعا کی تھی کہ یا اللہ ہمارے دونوں گروہوں میں سے جو بہتر ہے نا تو پھر اس کے حق میں فیصلہ فرما دو. یوم الفرقان جی, کہ جو اب تو فرق کر دے کہ دونوں میں سے سچا کون ہے. تو اللہ نے پھر وہ بات پلٹائی کہ آپ خود ہی تو کہتے تھے کہ یوم الفرقان ہو جائے, تو یوم الفرقان ہو گیا. اب ہوا کیا کہ مسلمان جب وہاں سے تشریف لے کے آئے مدینہ طیبہ تو کسی مسلمان کو بھی ان کا مال ساتھ لانے کی اجازت نہیں ملی, کیونکہ مسلمان ظاہر ہے جو حالات تھے اس حساب سے جس کو جہاں سے ایون حضرت صہیب رومی کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ تشریف لے کے آ رہے تھے بڑے مالدار تھے, تو راستے میں قریش مکہ نے ان کو گھیر لیا, تو انہوں نے بڑی خوبصورت بیع کی ان کے ساتھ. انہوں نے کہا میں اپنا مال تمہیں دے دیتا ہوں, تم مجھے مدینہ جانے دو, میں ضعیف العمر شخص ہوں, میرا یہاں رہنا یا وہاں رہنا تمہارے لیے برابر ہے. تو انہوں نے مال اپنا دے دیا اور اپنی جان خلاصی کرا کے جب مدینہ طیبہ پہنچے تو صحابہ نے باہر نکل کے استقبال کیا. انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کے لیے آیت نازل فرمائی ہے, آپ نے بڑی خوبصورت بیع کی کہ آپ نے اپنا مال دے دیا اور اپنا ایمان بچا کے یہاں تشریف لے گیا. تو سارا مال جو ہے وہ قریش مکہ نے رکھ لیا تھا کسی مسلمان کو, یعنی مسلمان اس عالم میں نکلے. اب ہوا یہ کہ جب مسلمان وہاں پہنچے ہیں اور 1 سال گزر چکا ہے, ہجرت کا دوسرا سال ہے, اس سال میں وہاں ایک پوری ریاست مدینہ جو ہے اس کی بنیاد رکھی جا چکی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے سرایا جو ہیں وہ آپ نے بھیجنے شروع کر دی. 4 غزوات بھی غزوہ بدر سے پہلے جن میں سرکار نے بنفس نفیس تشریف لے کے گئے. اب قریش مکہ اس بات کی تیاری کر رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں نے وہاں جا کے جو اپنی ایک جمعیت بنا لی ہے اور یہ پوری ایک اسلامی نظام وہاں پہ کھڑا ہو رہا ہے, تو یہ کل کلاں ہماری جو ریاست ہے اس کے لیے نقصان دہ ہوگا. اب یہ تیاری کر رہے ہیں کہ پورا مال اپنا اکٹھا کیا جائے اور اس کو جا کے شام میں تجارت کر کے وہاں سے جنگی ساز و سامان خریدا جائے اور ایک ہی دفعہ اس ریاست کا مقابلہ کیا جائے. اس کے لیے یہ ایک قافلہ ہے, ابو سفیان لے کے نکلے ہیں, اور وہ قافلہ جب جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی ہے, تو آپ نے صحابہ کرام کو کہ یہ مال آپ کے خلاف ہی استعمال ہونا ہے, دشمن کو آپ یہ اجازت کیسے دے سکتے ہیں کہ وہ اپنے مال کو آپ کے خلاف, اور مال بھی پھر آپ کا ہی ہے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ نکلے ہیں. جب آپ بدر سے ابھی پہلے ہی تھے تو پتہ چلا وہ قافلہ تو کب کا جا چکا ہے. اب وہ قافلہ جب شام چلا گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طلحہ حضرت سعید بن زید دونوں عشرہ مبشر صحابہ کرام میں سے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے, اور یہ مقام حورا شام کے بارڈر کے اوپر ایک جگہ تھی, حورا پہ پہنچ گئے تاکہ وہ قافلہ جب وہاں سے واپس نکلے اس کی خبر گیری کرے. جب وہ قافلہ وہاں سے اپنا بارٹر سسٹم ہوتا تھا وہ بیچتے تھے اور سامان خریدتے تھے, یہ یا اشرفیاں ہوتی تھی. یہ جب قافلہ وہاں سے واپس نکلا ہے تو یہ دونوں صحابہ کرام جو ہے یہ جلدی سے تشریف لے کے آئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی ہے کہ یا رسول اللہ وہ قافلہ واپس نکل پڑا ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے کہ مدینہ میں 1 میل یا 2 میل کے اندر اندر جس کی سواری ہے وہ لے لے اور ہم نے نکلنا ہے, کیونکہ پہلے بھی وہ قافلہ بچ کے اور یہ سامان ہمارے خلاف استعمال ہونا ہے. اور ساتھ سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ نکلو, ہو سکتا ہے اللہ مال غنیمت کے طور پہ وہ مال تمہارے حوالے کر دے. اس لیے بہت سارے جو جید صحابہ اکرام تھے نا, کیونکہ جنگ کی تیاری اس طرح سے نہیں تھی, مطمع نظر تو تھا اس قافلے کو رکنا, جید صحابہ کرام جو ہیں وہ اس میں پیچھے رہ گئے اور جو صحابہ کرام پاس تھے وہ نکل پڑے. اسی لیے 313 کا لشکر ہے. اگر صحابہ کرام کو پتا ہوتا کہ وہاں جنگ ہونی ہے تو کوئی بھی مسلمان پیچھے نہ رہتا.
اب یہ 313 کا جو لشکر ہے اس میں کیونکہ بنو اوس چھوٹا قبیلہ تھا اس کے کم افراد تھے اور بنو خدرج بڑا قبیلہ تھا ان کے زیادہ افراد تھے. کہا جاتا ہے 170 جو ہیں وہ بنو خدرج کے سردار لوگ تھے اور 60 کے قریب جو لوگ ہیں وہ بنو اوس کے تھے. اب یہ قافلہ جب یہاں سے نکلا ہے اور راستے میں یہ پہنچا ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مطہرہ تھی جب بھی مدینہ شریف سے باہر تشریف لے کے جاتے تھے پیچھے کسی نہ کسی کو اپنا نائب مقرر فرماتے تھے. تو ایک نابینا صحابی تھے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو اپنا نائب مقرر فرمایا. اور جب راستے میں بیر شفا, اب آپ بھی جو لوگ جاتے ہیں جا کے وہاں صحابہ کرام کی زیارات کے لیے جاتے ہیں تو وہ بیر شفا کے مقام کے اوپر یا بیر روحہ جس کو کہا جاتا ہے اس مقام سے آپ نے حضرت ابو لبابہ بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھجوایا واپس کہ اب آپ نائب ہیں, واپس تشریف لے کے گئے. اب راستے میں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں ادھر سے ابو سفیان جو قریش میں بہت چند گنتی کے سیانے لوگ ہیں نا ان میں ابو سفیان کا شمار ہوتا تھا. ایک حضرت خالد بن ولید کا جو ابا تھے ولید بن مغیرہ, بہت سیانے لوگ ہیں. سعد بن ابی وقاص جو بہت سے, عمر بن عاص, بہت سیانے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. تو یہ ابو سفیان بڑے سیانے نکلے. یہ جب راستے میں وہاں سے نکلے ہیں نا تو وہ جو قافلے آیا جائے گا, اب شام کا راستہ درب القوافل تو وہی تھا نا جہاں سے قافلوں سے خبر گیری یہ کرتے رہتے تھے کہ پہلی دفعہ جب قافلہ آیا ان کو خبر مل گئی کہ یار آپ لوگ بچ کے نکل کے آ گئے. یہ جب واپس نکلے ہیں تو یہ سیانے اتنے تھے, انہوں نے زمزم بن عمر غفاری نام کا بنو غفار کا ایک شخص تھا, اس کو انہوں نے اجرت دی, حفظ ما تقدم کے اجرت دے کے اس کو بھیجا کہ مکے میں جاؤ جہاں کے وہاں پہ اعلان کر دو, یہ اجرت لے جاؤ کہ تمہارا قافلہ جو ہے اس کو پہلے بھی ایک دفعہ اٹیک ہونے لگا تھا, اب دوبارہ اٹیک ہو سکتا ہے, لہذا مدد کے لیے آؤ. اس نے کیا کام کیا, اس نے اجرت لی. اب عرب میں ایک رواج تھا, وہ گیا ہے وہاں جا کے اس نے اپنا جو کجاوا تھا اونٹ کے اوپر اس کو الٹا دیا ہے, اونٹ کی جو ناک ہے وہ چیر دی ہے, اپنا کرتا پھاڑ دیا. جیسے ہمارے ہاں کہیں کوئی چوری ہو جائے رات میں تو وہ لوگ جیسے کوک مارتے ہیں, اس نے جا کے وہ کوک, اس نے کہا ہائے قافلہ ہائے قافلہ, اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگ اس کی مدد کو پہنچ بھی سکیں گے. یعنی اتنا لوگوں کو اس کے بارے میں اکسایا ہے. اب یہ قافلہ وہاں سے جب نیچے آ رہا ہے, نیچے آتے ہوئے جو ابو سفیان تھے انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ آگے بڑھ کے وہاں پہ ایک قبیلہ بنو جوہینہ کا سردار تھا مجدی بن عمر, اس سے ملاقات کی اور اس کو کہا کہ تو نے یہاں پہ کوئی ان یوزول موومنٹ دیکھی ہے؟ اس نے کہا میں نے اور کچھ نہیں دیکھا, کیونکہ عرب کا نظام تھا نا جی, قبائلی نظام تھا, قبائلی نظام میں ہر بندہ دوسرے کو جانتا ہے. تو اس نے انہوں نے پوچھا کہ یہاں پہ کوئی ان یوزول موومنٹ, انہوں نے میں نے اور کچھ نہیں دیکھا. کوئی اجنبی دو شخص تھے, انہوں نے اس چشمے کے اوپر اپنے اونٹ کو بٹھایا ہے اور وہ وہاں سے پانی بھر کے پھر نکل گئے. تو وہ وہاں گئے, سیانا بندہ ہوتا ہے نا, وہ وہاں گئے, وہ اونٹ کے لیدنے وہاں پڑے ہوئے تھے, اس کو انہوں نے توڑا نا تو اس میں سے گٹھلی نکلی کھجور کی. انہوں نے کہا اس علاقے میں تو کھجور ہوتی نہیں, ہذا من یثرب, یہ تو یثرب کا چارہ ہے. تو وہیں سے وہ واپس نکلے اور جو وادی ہے بدر کی اس میں انٹر نہیں ہوئے اور باہر سے قافلے کو بجا کے دوسری سائڈ سے مکہ لے کے پہنچ گئے. ٹھیک ہے, چلیں گفتگو جو ہے یہ کیونکہ کافی طویل ہے, غزوہ بدر کوئی ایک چھوٹا ٹاپک نہیں ہے. شاہ صاحب میں چاہوں گا آپ ضرور اس میں کمنٹ کیجئے گا. مسلمانوں کی جدوجہد اور جو استقامت اس وقت دیکھی گئی, 313 مسلمان, 313 جو وہاں پر ایک لشکر ہمارا اسلام کا موجود تھا. آپ کے خیال میں آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگیوں میں اگر ویسی مضبوطی ویسا حوصلہ تو ہم نہیں لا سکتے, لیکن کس طرح سے کوشش ضرور کر سکتے ہیں؟ جی ہاں, اس جانب آپ ان قدموں پہ, ان کے نشان پہ آپ سفر کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں, وہی کرنا بھی چاہیے. میں چاہوں گا کہ ہم جپا صاحب کو اپنا وقت جو ہے وہ بھی دیں تاکہ یہ بدر کے پورے واقعے کو تفصیل سے بیان کر سکیں. بجائے یا یہ ہے کہ کچھ وہ کر دیں کچھ میں کر دوں, مگر جپا صاحب نے ایسا سما باندھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ وہ بیان کرتے رہے. میں البتہ یہ ضرور کہوں گا نوجوانوں سے بھی, مسلمانوں سے بھی, جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بدر کا جو واقعہ ہے نا پورے کا پورا, جی اس کی ایک ایک سطر, وہ جو واقعہ جب کوٹ ہوتا ہے جب آپ اسے پڑھیں, ایک ایک لائن, ایک ایک سطر, ایک ایک انسیڈنٹ, ایک ایک شخصیت میں وہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے یا وہ کفار کی طرف سے بھی تھے. کفار کی طرف سے بھی آپ کو یہ سیکھنے کو ملے گا کہ عبرت جو ہے وہ کیسے پکڑنی ہے اور آپ نے کس طریقے سے وہ کرنا ہے, اور ادھر سے آپ کو یہ ملے گا کہ حق جو ہے اس کا ساتھ کیسا دینا ہے. آپ کو شجاعت ملے گی, آپ کو دیانت ملے گی, آپ کو خلوص جو ہے وہ ملے گی. میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتاتا ہوں. جی مثلا جب یہ طے کیا عقائد دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی اب اس معاملے میں آگے بڑھنا ہے, تو آپ نے کہا کہ بھئی اپنے اصحاب سے آپ نے کہا کہ ذرا مشورہ دیجئے. تو جتنے بھی قریش کے تھے اور جو مکے سے تشریف لائے تھے آپ کے ساتھ, انہوں نے مشورہ دینا شروع کیا. آپ پھر پوچھتے تھے مشورہ دیجیے, پھر پوچھتے رہے مشورہ دیجیے, پھر پوچھتے رہے مشورہ دیجیے. انصار کی طرف سے ابھی تک کوئی نہیں بولے تھے. اب انصار کی طرف سے تو انصار کو اندازہ ہو گیا کہ عقائد دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا روح سخن جو ہے وہ کس جانب ہے اور وہ کیا چاہ رہے ہیں. اس وجہ کیا تھی کہ معاہدہ یہ تھا انصار کے ساتھ کہ مدینے میں اگر کوئی آ کر حملہ کرے گا
مدینے میں کوئی آ کر حملہ کرے گا تو ہم آپ کی اس طریقے سے حفاظت کریں گے جیسے اپنی اہل و عیال کی کرتے ہیں. یہ جو سارا معاملہ ہونے جا رہا تھا یہ مدینے سے باہر ہونے جا رہا تھا. ٹھیک ہے, تو اب اصولی طور پہ تو معاہدے سے بالکل یعنی کہ معاہدہ اس کے اندر موجود تھا. تو اب میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں, اس سے آپ کیا سیکھتے ہیں؟ اس سے آپ یہ سیکھتے ہیں کہ معاہدے کو بہت ہی آپ کو باریک بینی سے اور فور سائٹڈنس کے ساتھ ڈرافٹ کرنا چاہیے. وہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی چاہیے کہ وہ میں آپ کو بتاؤں نا کہ اس کی ایک ایک سطر میں اتنا کچھ سیکھنے کو ہے. اور پھر وہ سے صحابی جو ہیں وہ اٹھے اور پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب ہم نے آپ پہ ایمان لے آئے ہیں تو پھر اس کے بعد کوئی معاہدے کی کوئی وہ حیثیت نہیں, پھر یہ معاملہ نہیں رہ جاتا کہ مدینے کے اندر ہے کہ مدینے کے باہر ہے. اب جب ایمان لائے ہیں تو ہمارا جان مال آل اولاد سب آپ پہ قربان ہے. اور بڑا تاریخی جملہ کہا, انہوں نے کہا آپ کہیں گے کہ ہم اپنے گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں تو ہم آپ سے پوچھیں گے نہیں, ہم آپ کے پیچھے سمندروں میں اپنے گھوڑے ڈال دیں. تو یہ ہوتی ہے تو ایک ایک چیز جو ہے وہ سیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے, ہماری کوشش یہ ہوگی کہ غزوہ بدر کا جو ایک میسج ہے اور جو مسلمانوں کی جدوجہد تھی جو استقامت ہے اس کو ہم سیکھنے کی. اور آپ دیکھیے کہ لیڈر کی حیثیت سے کہ جب تک انصار کو بھی پتا تھا, آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا, جب تک آپ نے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک کیا ہم یوز کرتے ہیں سیاست میں لفظ گو ایڈ کہہ لیں, نہیں گو ہیڈ تو لازمت آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دینا, جب تک ایک کنسنسس آپ نے ڈیولپ نہیں کیا. انصار کو جب تک آپ نے ساتھ نہیں لیا تب تک آپ آگے نہیں پڑے. تو یہ جو لے کے چلنا ہے, یہ جو ملا کے چلنا ہے, اور ملا کے چلنا جو ہے وہ اصول کے ساتھ ہے, لوگوں کی اپنی ول کے ساتھ ہے, اپنی مرضی کے ساتھ ہے, پھر اس کے بعد مارکہ بدر جو ہے وہ آپ کو پاؤ. چلیں انشاءاللہ بریک کے بعد اس پر مزید بھی بات کریں گے. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان. پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے غزوہ بدر کے حوالے سے, اور میں گزارش کروں گا شاہ صاحب سے کہ وہ کمنٹ اپنا ذرا کمپلیٹ کریں. جی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کسی واقعے سے کچھ چیزیں بالکل واضح ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں آپ اپنے عقل شعور اور فہم سے اس میں سے اخذ کرتے ہیں. تو یہ جو میں پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا یہ اخذ نہیں کیا گیا. اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ جب انصار کی طرف سے انصاری صحابی نے جب یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور یہ تو آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ کھل اٹھا. تو معاہدے کی کتنی اہمیت ہوتی ہے, اور اگر معاہدے کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو بعد میں نئی کوئی چیز صورتحال درپیش آ گئی ہے تو کیسے آپ نے شیر و شکر کر کے اور لوگوں کا کنسنسس ڈیولپ کر کے اتفاق رائے کے ساتھ آگے جانا ہے. کیونکہ اگر کلیئرٹی نہیں ہوگی تو کسی بھی جنگ میں, کسی بھی محاذ میں, کسی بھی مارکے میں, کسی بھی مقصد میں, کسی بھی میدان میں آپ کیسے کامیاب ہوں گے. تو آپ کا ایک جمعیت ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور یہ کام ہوتا ہے پھر لیڈرشپ کا جو ہمیں آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی محاذ ہو. تو میں نے کہا نا بدر ایک ایسی چیز ہے جس میں سیکھ لیں, ایک ایک لائن کے اوپر, ایک ایک انسیڈنٹ کے اوپر, ایک ایک واقعے کے اوپر, ایک ایک موڑ کے اوپر آپ پورا پروگرام بھی کریں تو آپ کو کم ملے. ٹھیک ہے, گفتگو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ملک منظور صاحب ہیں, کوارڈینیٹر ہیں وزیر اعظم سعودی عرب خلیج کے. ملک صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا سعودی عرب میں جس طرح سے مقیم پاکستانی کمیونٹی ہے ان کو اس وقت درپیش سب سے بڑے مسائل کیا ہیں, اور ان مسائل کے حل کے لیے بھی گورنمنٹ پاکستان کیا کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت سعودی عرب میں جو بسنے والے پاکستانی ہیں ان کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے وہ ہے اسکلڈ ورکنگ. ٹھیک ہے, پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی سعودی عرب چلا جائے وہاں ہی کام سیکھے, اس کو کام کو کر لیا, وہ کامیابی مل گئی. لیکن آج کا سعودی عرب بدل گیا. آج بالکل سعودی عرب میں ان کو پروفیشنل لوگوں کی ضرورت ہے. حتیٰ کہ سٹیل ورکر ہیں, سٹیل ورکر ہوں, وہ گریڈر ورکرز ہوں, وہ کنسٹرکشن ورکر ہیں, جتنی بھی فیلڈز ہیں ان کو سکلڈ ورکر کی ضرورت ہے. تو اس وجہ سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اوپن ہوتا تھا کہ کوئی بھی کمپنی, جیسے ہماری کمپنی, تو ہم اوپن ویزا نکال لیتے تھے, کوئی ایشو نہیں تھا. پاکستانیوں کے 100 ڈالے 100 نکل آئے, 200 ڈالا 200. لیکن اب انہوں نے وہاں پہ اس پہ بھی لگا دیا کہ آپ نے 15 نکالے ہیں تو 10 ویزے کسی اور نیشن کے بھی نکالیں. اس کی صرف ایک ریزن ہے کہ ہمارے جو ورکر ہیں نا وہ اسکلڈ نہیں ہے, وہ پروفیشنل نہیں ہے. تو اس سلسلے میں ابھی جو وزیر اعظم کا جو یوتھ پروگرام ہے, اسی سلسلے میں ہمیں جو سعودی عرب میں سب سے پہلے شروع کرنے لگے ہیں کہ وہاں پہ 4 جو بڑے شہر ہیں جیسے جدہ ہے, قصیم ہے, دمام ہے, ریاض ہے, کہ وہاں پہ انسٹیٹیوٹ کھولے جائیں. جو پاکستانی لیبر ہے ان کو ٹریننگ دی جائے, ٹھیک ہے, ڈیزائننگ میں, ایکسل میں, کمپیوٹر میں, ان کو اسٹیل فکسر میں, تمام جتنے بھی شعبے ہیں ان میں ان کو اس کی ٹریننگ دی جائے.
ٹھیک ہے, تاکہ یہ مشکلات کم ہو سکے. اور یہاں پر اگر ہم بات کریں پاکستان میں بھیجنے سے پہلے بھی کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ جس کو مزید فعال کیا گیا ہو؟ انسٹیٹیوٹ تو موجود ہیں کہ یہیں سے اگر ہم اسکلڈ لیبر پہلے سے ہی جنریٹ کرنا شروع کر دیں پورے گلف کے لیے. جی بالکل, بیسیکلی پہلے یہاں لیا گیا تھا انیشیٹو, اب وہاں لیا گیا. ٹھیک ہے, یہاں پہ آلریڈی جی آلریڈی یہاں پہ یہ کام اس پہ کام چل رہا ہے کہ اس کو شروع کیا جائے, ٹریننگ دی جا رہی ہے, حتیٰ کہ گورنمنٹ آف پاکستان پیمنٹ کر رہی ہے. اچھا, جی پے کر رہی ہے, جو کہ نیفٹیک کے تھرو ہے کہ 1 لاکھ روپیہ کسی کورس کا 75,000 ہے. جو غریب لوگ ہیں وہ اس کی ٹریننگ لیتے ہیں, اور جو پے کرتی ہیں وہ گورنمنٹ پاکستان کرتی ہے. تو یہ بتائیے کہ کون سے اسکل بیسڈ ورکرز ہیں جن کی ضرورت ہے وہاں سعودیہ میں؟ سب سے تو اسٹیل فکسر ہے, پلمبر ہے, ڈیزائنر ہے, ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ کنسٹرکشن اب ڈے بائی ڈے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب میں بھی بہت بڑے پیمانے پر اب شروع ہو چکی ہے. پہلے بھی تھی, بٹ آئی گیس شاید یو اے ای سے کچھ انسپائر ہو کے جس طرح سے کچھ نئے شہر بنائے جا رہے ہیں اور ماڈرنائز کیا جا رہا ہے اس وقت سعودی عرب کو بہت زیادہ. دیکھیں سعودی عرب کا ہم مقابلہ کسی بھی دوسرے کنٹری سے نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بس چند شہروں کے نام بتاؤں گا کہ آپ دمام چلے جائیں نا, تو وہاں آپ کو ایک بالکل پڑھے لکھے الگ دنیا نظر آئے گی. وہاں پہ آپ کو انجینئر ملیں گے, آپ کو اکاؤنٹنٹ ملیں گے, وہاں پہ بالکل پڑھے لکھے ہیں. آپ ریاض جائیں گے, وہاں یہ ریاض اس سے بڑا ہے. آپ جدہ آئیں گے تو جدہ آپ کو سادہ لوگ بھی ملیں گے, ماڈرن بھی ملیں گے, بالکل مکس کمیونٹی ہے. ٹھیک ہے, تو جہاں تک نیوم کا تعلق ہے, نیوم میں تو آپ کو آج کے 5 سال کے بعد ایک الگ دنیا نظر آئے گی, کیونکہ وہ جو اس کے جو 70% ہے نا وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. ایکچولی جزیرے آگے ان کو آباد کرنا ہے. تو نیوم میں ان کو جو ہے رہائش ہے. بہت خوب. ڈاکٹر فیصل آپ کا رخ کر رہے ہیں. ڈاکٹر فیصل یہ بتائیے گا کہ رمضان میں طبیعت میں سستی اور تھکاوٹ دیکھنے کو ملتی ہے, تو بینگ اے ہربلسٹ کون سی ایسی ہربز ہیں جو کہ ڈائٹ میں شامل کرنی چاہیے؟ اچھا دیکھیے, جیسے اب 17 رمضان آ گیا الحمدللہ, تو اس وقت جو ہم جس فیز میں جا رہے ہیں فزیکلی, وہ ویکنیس کے فیز میں جا رہے ہیں, ڈی ہائیڈریشن کے فیز میں جا رہے ہیں, کیونکہ اب باڈی اپنے ریسورسز استعمال کرنا شروع کر رہی ہے اور ہماری اپنی جو تھکاوٹ ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گئی. تو اس میں ہم نے اپنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ جو رنگ برنگے شربت ان کو دور کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ فوری طور پہ شوگر بیسڈ ہوتے ہیں, ہمیں انرجی تو دے دیتے ہیں, اسپائک دیتے ہیں, لیکن اس کے بعد فوراً کریش کرتے ہیں اور ہماری ساری انرجی ڈراپ ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو اس کو ختم کرنا چاہیے. اس کا آلٹرنیٹ کیا ہونا چاہیے کہ بادام کا شربت آپ گھر میں بنائیے, یا جس کو ہم سردائی کہتے تھے وہ بنائی جا سکتی ہے, دودھ کے ساتھ بنائیے, تو ہماری انرجی مینٹین رہے گی. اس کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ کھجور میں کٹ کر کے اس میں بادام رکھ کے اگر کھائیں تو اس کی افادیت مزید بڑھ جاتی ہے. اچھا, ٹھیک ہے, ہمیں فائبر بھی ملتا ہے, ہمیں آئرن بھی ملتا ہے, زنک بھی ملتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ بادام کی جو افادیت ہے وہ بھی مل جاتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی اس وقت ہمیں اب تبدیلیوں کی ضرورت ہے, اور آخری عشرے میں جا کے پھر ہمیں کیونکہ انرجی کی مزید ضرورت ہوتی ہے, طاق راتیں ہیں, ان میں عبادتیں زیادہ ہیں, تو اس انرجی کو ابھی سے ہمیں مینیج کرنا ہوگا. بہت خوب. تو یہ بڑا بہترین طریقہ ہے. جی سر, کچھ لوگوں کے وسائل نہیں ہوتے اتنے کہ بادام اور کھجور, تو اس کا متبادل آلٹرنیٹو حل کیا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے, آپ چنوں کا استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چنے جو ہیں وہ فوری طور پہ آپ کی انرجی بہتر کر سکتے ہیں. جہاں پہ آپ نے بادام کی سردائی یا بادام کا آپ نے شربت پینا ہے, اس کی جگہ آپ چنوں کو پیس کے اس کا ایک خشخاش کے ساتھ, خشخاش اور بادام, خشخاش اور چنے, اس کو پیس کے اس کا ایک پیسٹ سا بن جاتا ہے. اس پیسٹ کو اگر آپ چاہے تو دودھ کے ساتھ پی سکتے ہیں, چاہے تو دہی کے ساتھ کھا سکتے ہیں, چاہے تو لسی کے ساتھ پی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت خوب. ہم چلیں گے تلو کی کچن کی طرف. جی سنا, آپ نے کیا بنایا ہے؟ جی ہنا, میں نے ٹرکش چکن بنایا ہے جو کہ میں نے ڈش آؤٹ کر دی ہے. ٹھیک ہے, اس کے جو مین انگریڈینٹس ہے وہ ہے کہ کنور کا چکن پاؤڈر اور کنور کا چٹپٹا مسالہ ہم نے اس میں ایڈ کیا تاکہ یہ فلیور دے. ٹھیک ہے, میں نے ڈش آؤٹ کر دی ہے. ٹھیک ہے, تو تلو کی کچن سے ہماری ریسیپی وہ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے, جو کہ آپ اس وقت ہماری اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں, بالکل تیار ہو چکی ہے, جو آج آپ اپنے افطار میں بھی اس ریسیپی کو تیار کر کے شامل کر سکتے ہیں. بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. دیکھتے رہیے پیغام انسان. پیغام
माह रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे थे ग़ज़वा बदर के लिहाज से। जफ़र साहब ये बताइएगा कि ग़ज़वा बदर का जो वाक़या है उसको मज़ीद डिटेल बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पहुँचे थे कि ज़मज़म बिन अम्र ग़िफ़ारी जो है वो आया है, उसने आके ऐलान किया है। उसके बाद अब मक्के में ना जंग का एक माहौल बना है, और क्योंकि हर बंदे का सामान उसमें मौजूद था, वो जो काफ़िला आ रहा है, इसलिए हर घर से एक एक बंदा निकला है। मक्के में कहा जाता है उस वक्त दो तरह के लोग थे, एक वो थे जो खुद जा रहे थे और दूसरे वो थे जो अपनी जगह पे किसी को भेज रहे थे। सिर्फ सरदारान में से कोई भी पीछे नहीं रहा सिवाय अबू लहब के। अबू लहब को 2 दिन पहले उनकी हमशीरा ने एक ख्वाब सुनाया था कि मैंने मक्के में देखा है कि यहाँ पे लोग कत्ल हो रहे हैं और बोटियां उनकी नोच के लेके जा रहे हैं परिंदे। उस वजह से उसके ज़हन में वो अभी तक उसका अक्स बाकी था, तो उसने अपने कर्जदार को भेजा। अब जो लश्कर वहां पे तैयार हुआ है उसके पास कहा जाता है कि 700 ज़िरें थी, 600 ज़िरें भी आती हैं, और 100 घोड़े थे, और तादाद ही मालूम नहीं है मौरखीन को, इतने ज्यादा ऊंट थे। ऊंट तो आपको पता है अरब के पास वैसे ही। इधर इसके मुकाबले जो मदीना तैयबा से लश्कर आ रहा है उसके पास टोटल 70 ऊंट है, और मुसलमानों की जो तादाद है 313 के हिसाब से एक ऊंट के ऊपर 3 लोग जो है वो सवार होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में जो ऊंट आया उसमें हजरत मरसद बिन अबी मरसद गनवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत मौला मुर्तज़ा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारी बारी उसके ऊपर सवार होते। टोटल लश्कर में इधर 100 घोड़े, उधर सिर्फ 2 घोड़े। एक हजरत मिकदाद बिन असवद अल कंदी के पास है और एक हजरत जुबैर बिन अवाम रसूलुल्लाह की फूफी जान के बेटे जो है उनके पास है। इसीलिए एक की ड्यूटी मेमना पे लगती है, एक ही मैसरा पे। 2 ही घोड़े थे टोटल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जो परचम बांधा है, जो अंसार का परचम है, वो हजरत साद इब्न मुआद रज़ी अल्लाह अन्हु के हिस्से में आया, जिनकी आप पहले बात फरमा रहे हैं। हजरत साद इब्न मुआद ने ये बात की थी उस वक्त कि आप हमें। और दूसरा जो परचम का हिस्सा है अंसार का, मुहाजिरीन का, वो मौला मुर्तज़ा के हिस्से में आया। और जनरल कमान का जो परचम था, यानी ये 2 गिरोह थे मुहाजिरीन और अंसार, इनके परचम अलग-अलग, और पूरी रियासत का एक जो परचम था वो हजरत अब्दरी के पास आया, जो पहले हजरत मुसअब बिन उमैर अब्दरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये बनु अब्दुद्दार जो थे ना जी, जब बनु अब्दुल मुनाफ की वो विरासत इन्होंने तकसीम की है ना, तो उस वक्त पानी पिलाना किसी के जिम्मे में आया, खाना खिलाना किसी, इनके जिम्मे झंडा आया था। तो इस पूरे कबीले से सिर्फ 2 लोग थे जिनको इस्लाम की रोशनी नसीब हुई, उनमें से हजरत मुसअब बिन उमैर अब्दरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। रसूलुल्लाह ने फरमाया तुम पहले भी झंडा ही उठाया करते थे, यहां भी तुम लोग झंडा ही उठाओगे। तो उनका हिस्सा, उनका जो हक था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उन्हीं के हक में दिया। ये काफिला अब यहां से चला है। अब ये जब लोग जा रहे हैं और उधर से उनको भी पता चल गया, तो अबू सुफियान जब वो काफिला बचा के इस वादी के 3 रास्ते हैं, बदर की जो वादी है, यहां से राइट साइड से एक रास्ता आता है जो मदीना तैयबा से आ रहा है, एक शाम से रास्ता आता है, और एक नीचे से आप समझ लें जनूब मगरिब की जानिब से एक रास्ता है। 3 रास्ते उसमें एंटर होते हैं आज भी अगर आप देख ले तो। अब ये अबू सुफियान जैसे ही आगे बढ़े और वो वाकया उन्होंने देखा है, तो वो पीछे गए हैं काफिले की तरफ वापस, और उनको लेके लंबे रास्ते से, जो यम्बू वाला रास्ता है, ऊपर से समंदर के साथ लग के वहां पहुंचे, और वहां से उन्होंने खत लिखा है। अब यहां से जब ये वाला काफिला तैयार हुआ है, इसमें सिर्फ एक उनका कुरैश का एक खानदान था जो नहीं गया, बाकी सारे के सारे इसके साथ चले, और टोटल 1350 की इनकी तादाद थी जब ये निकले हैं। जब अबू सुफियान काफिला बचा के वापस पहुंचे तो उन्होंने एक खत लिखा है पीछे से कि मैं काफिला बचा के वापस लेके आ गया हूं, लिहाजा जिस काफिले की इमदाद के लिए तुमने जाना था वो वापस पहुंच गया, तुम लोग वापस आ जाओ। ये खत इनको जाके मिला है, क्योंकि मलिक साहब बैठे हुए उस्फान है, उस्फान से आगे कुदैद है, कुदैद में इनको जाके खत मिला है, और कुदैद से फिर इनके अंदर एक तफरुका पड़ा है कि अब वापस चलना चाहिए। तो अबू जाहल की टक्कर का जो बंदा था ना उनके अंदर, उसका नाम था अखनस बिन शुरैक। अखनस बिन शुरैक ने कहा कि यार खत भी आ गया है, काफिला भी बच के वापस आ गया, तो अब हमें वापस चलना चाहिए। तो अबू जाल ने उस वक्त कहा नहीं, हम वहां जाएंगे, हमारी लौंडियां वहां गाने गाएंगी, हम 3 दिन वहां क़याम करेंगे और उनको बताएंगे कि वो कैसे हमारे मुकाबले पे आए। लेकिन अखनस बिन शुरैक जो था वो बनु जोहरा का हलीफ था, बनु जोहरा उनके साथ गए हुए थे, बनु जोहरा को वो लेके वापस आ गया। ठीक है। बनु जोहरा बाद में भी सारी जिंदगी इसको बुजुर्ग समझते थे कि यार इसने हमारी बड़ी मदद की, कि हमारे सारे बड़े जो है वो वहां पे कत्ल कर दिए गए और ये हमें बचा के वहां से लेके निकले। ठीक हो गया। शाह साहब, जिस तरह से 313 मुसलमान जिनके पास महदूद वसाइल थे, आपके ख्याल में इस फतह का जो फलसफा है या अदबी जायजा है वो किस तरह से पेश किया जा सकता है? देखिए, एक तो बेशुमार मैंने कहा ना कि ये तो ऐसा वाक़या है कि कहीं से भी आप उसे देख लें। आक़ाए दो जहाँ सरकार दो अलैहि वसल्लम की ऐन आप देखिए कि उस ग़ज़वा के दरमियान भी जो शफ़क़त का आलम था, उधर से उतबा आए और इधर से हज़रत हुज़ैफ़ा जो हैं वो जाने लगे हैं, तो आपने उनको नहीं भेजा पहले, इसलिए उतबा के साहबजादे थे, उतबा के बड़े बेटे थे, उतबा के बेटे थे, और बाप उधर है कुफ़ार में और बेटा जो है
وہ حق کی طرف آ گیا ہے. تو بنیادی بات یہ ہے بدر کا بھی کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے حق کے ساتھ اور اصول کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اور حق اور اصول جو ہے وہ ذاتی مفاد کے تحت نہیں ہوگا. حق اور اصول وہ ہوگا جو قرآن نے، جو باری تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے طے کر دیا ہے، اس کے تحت آپ کھڑے ہوں گے. جب آپ اس کے تحت کھڑے ہوں گے تو نہ آپ کی ذات کی کوئی خواہش، کوئی تمنا جو ہے وہ آڑے آئے گی، نہ پھر باپ آئے گا، نہ بیٹا آئے گا. ہر وہ چیز جو قرآن و سنت کی راہ میں حائل ہوگی اس کو آپ ڈس اون کر دیں گے، اس کے آپ مد مقابل کھڑے ہو جائیں گے، چاہے وہ آپ کی اولاد ہو، چاہے وہ آپ کا باپ ہو. آپ نے حق کے ساتھ کھڑے ہونا یہ، مگر اس کے اندر بھی عقائد ہو. جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفقت ہے وہ آپ دیکھیے کہ آپ نے کہا کہ نہیں، اگر جنگ ہوگی، آگے معاملہ چلے گا تو ٹھیک ہے، وہ تو پھر انیویٹیبل ہو جائے گی نا کوئی چیز، مگر ابتدا میں آپ نے اسے روک دیا. تو اتنی چیزیں ہیں. آپ نے کہا ادبی طور پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کا جو شعر ہے نا جی، اگین یہ سارے بڑے لوگ ہیں. علامہ اقبال سے آپ یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ کوئی لفظ جو ہے وہ جس جگہ انہوں نے اس کو رکھا ہے شعر میں یا مصرے میں، جس ترتیب سے رکھا ہے اس کی ایک اہمیت ہے نا. اور لازم بات ہے کہ وہ قرآن و سنت سے ہی لیے گئے واقعات کے اوپر ہی ہے. جی انسپریشن. فضائے بدر پیدا کر، اللہ علامہ فرماتے ہیں فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی ہم یہ بہت بات کرتے ہیں، ہم یہ بہت سنتے ہیں، یقیناً ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر کہ فرشتے جو ہیں وہ اس مارکے میں مسلمانوں کی مدد کو آئے تھے جہاں صرف 2 تلواریں تھیں مسلمانوں کے پاس. ایک طرف تاریخ بتا 2 تلواریں، آپ اندازہ کریں. اور آپ ذرا تصور کریں نا کہ ایک طرف 1200 لوگ ہیں اور ایک طرف 313 لوگ ہیں، ان کے پاس اگر 2 تلواریں ہیں تو ذرا آپ تصور کریں کہ وہ جو اسلحے سے لیس آئے ہیں ان کو ملٹیپلائی ذرا آپ کریں نا. آج آپ کے پاس اگر ایک تلوار ہو اور 20 لوگ بھی ہوں تو آپ انہیں کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں؟ تو بنیادی طور پہ 313 کے مقابل 1000 نہیں تھے، میں تو سمجھتا ہوں ہزارہ لوگ تھے. بالکل بڑے واضح. آج آپ کے پاس گن ہو تو 100 لوگوں کو جتنی گولیاں اتنا کو تو آپ ہینڈل کر ہی سکتے ہیں. تو آپ اگر اس کی باریکی میں چلتے چلے جائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ انسانی تاریخ کا کتنا غیر معمولی یہ مارکا ہے. اب اقبال شروع کہاں سے کرتے؟ فضائے بدر سے. بنیادی بات یہ ہے کہ فرشتوں کی قطار آپ کی نصرت کو اللہ کی مدد تب آئے گی جب آپ فضائے بدر پیدا کیا کریں گے. فضائے بدر کیا ہے؟ فضائے بدر جو ہے وہ کمٹمنٹ ہے، وہ تیاری ہے، وہ محنت ہے، وہ حوصلہ ہے، وہ ایقان ہے، وہ ایمان کی طاقت ہے. فضائے بدر کے بغیر آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں. وہ اقبال ایک اور جگہ فرماتے ہیں نا کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. تو اگر آپ صرف مستقبل کے میں تو تیل نکل آئے گا، تو سونا نکل آئے گا، تو نکل آئے گا، تو نکل آئے گا، تے اپنا ریل پیل ہو جائے گی، لہرا بہرا ہو جائیں گی، ایسے کچھ نہیں ہوتا. فضائے بدر پیدا کریں گے تو فرشتے کی مدد آئے گی. بے شک ہم چلیں گے منظور صاحب آپ کی طرف ہم لوگ رخ کریں گے. مجھے یہ بتائے گا کہ پچھلے دنوں ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا سعودیہ میں، وہ بیگرز کا انسیڈنٹ، کہ بھکاری جو ہیں وہ ویزا لے کے وہاں پہنچ گئے. تو گورنمنٹ نے کیا حکمت عملی کی ہے ان سب کو پروب کرنے کے لیے یا وہاں سے لوگوں کو واپس لانے کے لیے؟ دیکھیے جی، جو بیگرز والا معاملہ ہے نا، یہ اس وقت انتہائی خطرناک رخ اختیار کر گیا. اور حالات یہ ہیں کہ وہ عمرہ ویزا پہ تو سختی کر ہی رہے ہیں، جو ہمارے ورک پرمٹ ہے نا ان پہ بھی سختی کر رہے ہیں کہ ان کو. اور یہ رہا ہے کہ ہو نا کوئی 200 300 400 لوگ جا رہے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. آپ حرم پاک میں داخل ہوں تو آپ طواف کر رہے ہوں گے تو آپ کو پھر بھی مل جائیں گے. بالکل ملے ہیں. آپ صحیح کر رہے ہوں گے، صفا مروہ میں ہوں گے تو آپ کو پھر مل رہے ہیں. بات یہاں بھی نہیں رکتی. گورنمنٹ اتنی مجبور ہو گئی ہے کہ یہاں سے اسپیشل ہمارا جو ان علاقوں کے نام لینا مناسب نہیں ہے، سارے پاکستان ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں، کہ وہاں سے 100 کے قریب لوگ جاتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں کہ 10 یہاں اتارے، 10 یہاں اتارے، ان کو شام کو لے لیا. تو یہ ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ کر یہ رہے ہیں کہ جیسے کہ ایج پہ لیمٹ کچھ لگا رہے ہیں کہ ان کو ویزا ایشو نہ کیے جائیں ایج کے لحاظ سے، یا ایسے کہ جس طرح فیملی ہیں جو ان کو دیے جائیں کہ ان کو ویزے دیے جائیں. کوئی ایسا تیار ہو رہا ہے جو حج کے بعد میرے خیال میں اناؤنس ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور ملک صاحب جس سے آپ نے بھی کہا اوبیسلی ہم کسی بھی علاقے کو تو ٹارگٹ نہیں کریں گے، بٹ یہ کہیں نہ کہیں وہاں بھی یہ سوچا ہے کہ مخصوص علاقوں سے اگر کچھ لوگ آ رہے ہیں تو ان کو بانے سے روکا جائے. یہ ہم دیکھیں یو اے ای کی پالیسی میں بھی شاید کسی طرح سے بالکل ایسے تھا، ابھی کیا جا رہا ہے. مگر پہلے انہوں نے نا ایسا کیا تھا کہ پاکستان کے 20 سے قریب شہروں کو ٹارگٹ کیا تھا یو اے نے بھی. ٹھیک ہے. لیکن ہم پھر باز نہیں آئے کہ ہم نے وہاں کے شہریوں نے ایک آئی ڈی کارڈ تھا نا چینج کرنا، وہ دوسرے شہر کا بنا لیا تو پھر وہی معاملات ہوئے. تو اب
सऊदी अरब भी उसी पे चल रहा है कि कम से कम हमारे 23 शहर जो हमारे इलम में कि उनके वीज़े बंद कर दिए। इस पर बड़ी ज़बरदस्त स्क्रूटनी होने की ज़रूरत है। ठीक है, इस पर ब्रेक के बाद मज़ीद भी बात करेंगे। 10 सेकंड है या बाद में कर लें? इसमें बाद में कर लेते हैं, ब्रेक के बाद बात है जो ठीक है, ब्रेक के बाद जब आते हैं तो शाह साहब का कमेंट भी इस पर लेंगे। ब्रेक लेते हैं। पैगाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और हमारे कश्मीर के किचन में कौन सी रेसिपी तैयार हो रही है ये बताएंगी हमें फातिमा। जी फातिमा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हमारे किचन में ऑयल की बेस्ट फ्रेंड की रेसिपी जो है ना वो हम रेडी कर रहे हैं। ऑयल के बेस्ट फ्रेंड की, ऑयल या घी के बेस्ट फ्रेंड की रेसिपी वो क्या है? वो है पकौड़े, फ्लिटर्स, और आप जो है ना इसको टेम्पुरस भी कह सकते हैं। और हम जो है ना डिफरेंट वेजिटेबल्स के साथ इनको जो है ना आज फ्राई करेंगे। और वेजिटेबल्स में ना आप ले सकते हैं, हमने लिया है बैंगन, आलू, गोभी, शिमला मिर्च, और इसके अलावा जो है ना आप साबुत मिर्च भी ले सकते हैं। बैटर हमने उसका बनाया, 1 किलो आप लेंगे बेसन, उसमें 1 कप आप ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर, 2 चुटकियाँ तकरीबन आप बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट, 1 टेबल स्पून ऑफ रेड चिली पेपर, थोड़ी सी इसमें जाएगा सूखा धनिया। सूखा धनिया का कुछ लोग को जो है ना वो साबुत जब आप डालते हैं ना तो उनको खाना नहीं पसंद होता, तो उसके लिए हमारे पास ये है कि आप उसको पाउडर के अंदर जो है ना वो ऐड कर दें। ठीक है। और अनारदाने का भी यही है, क्योंकि पकौड़ों में ये दोनों चीज़ें जो है ना फ्लेवरफुल पकौड़ों में बहुत ज़्यादा लगती हैं, तो वो अगर आपको साबुत नहीं पसंद तो आप पाउडर उसका ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसकी तरकीब होती है, कुछ लोग कहते हैं कि बैटर कम यूज़ करें, सब्जी ज़्यादा यूज़ करें, कुछ लोग कहते हैं कि बैटर ज़्यादा यूज़ करें, सब्जी कम यूज़ करें, तो आप क्या समझती हैं क्या होना चाहिए? बैटर लाइट होना चाहिए। अगर आपका बैटर थिक होता है ना तो वो सारी सब्जी को कवर कर लेता है और उसको फ्राई होने में इशू होता है। वो ऐसा होता है कि वो बैटर बाहर से जो है ना वो थिक लेयर आ जाती है, जिसकी वजह से अंदर की जो आपकी सब्जी है ना वो फ्राई नहीं होती ठीक से। तो बैटर लाइट होना चाहिए इसका लाजमी। तो हमारे जो आज किचन में पकौड़े बन रहे हैं और डिफरेंट हमने कहते हैं हम लोग आज एक्सपेरिमेंट इसलिए कर रहे हैं कि उसमें बैंगन के भी, उसमें आलू के भी हैं, उसमें मिक्स सब्जी भी है। तो मैं रुख करूँगी डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, आप हर्बलिस्ट हैं और आपका हर्ब्स पे बहुत कहते हैं ना कि अबूर हासिल है आपको। तो आजकल जो है गले ख़राब हो रहे हैं, थोड़ा सा हम ऑयली फूड ज़्यादा खा रहे हैं और गले में किचकिच भी है, बोलने में भी मसाइल होते हैं। कौन से हर्ब्स इस्तेमाल करने चाहिए जो कि गले को आपको कहते हैं ना कि सही कर सकें और हम लोग हमारी कफिंग जो है वो भी ना हो? अच्छा, उससे पहले पकौड़ों पे कुछ बात कर सकता हूँ? हेल्दी पकौड़े कैसे बन सकते हैं? जी। एक तो ये कि बेसन का इस्तेमाल कीजिए, कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल मत कीजिए। ठीक है। ठीक है। दूसरा ये कि सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, चॉप करके कीजिए ताकि वो ज़्यादा हो जाए। तीसरी चीज़ है कि इसको शैलो फ्राई कीजिए, डीप फ्राई मत कीजिए। ठीक है। और जो ऑयल एक दफ़ा इस्तेमाल हो गया उसको रिपीट मत कीजिए, तो आपके पकौड़े भी हेल्दी हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ कि गले ख़राब हुए हैं। इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि इस वक्त अदरक और जो हमारी हल्दी है इसका कहवा पीना ज़रूरी है, और इसमें अगर हो सके तो थोड़ा सा पुदीना ऐड कीजिए। अच्छा, ये 2 तरह से काम करेगा, एक तो आपका डाइजेशन भी ठीक रखेगा और दूसरा ये कि आपका गला भी ठीक रखेगा। आपको शायद पता हो कि हमारे अगर गट ख़राब होता है तो हमारा गला भी ठीक नहीं हो रहा होता। कुछ लोगों को खांसी बहुत लंबी हो जाती है, वो हर तरह के एंटीबायोटिक्स, कफ सिरप्स पी चुके होते हैं। जिस वक्त उनको गट ठीक करने के लिए कोई रेमेडी दी जाती है तो साथ साथ ही उनका गला भी ठीक हो जाता है। ठीक है। तो ये वाला जो कहवा आप बना के पी सकते हैं, जिसमें हल्दी, थोड़ा सा आपका अदरक या सौंठ ले लीजिए और पुदीना, इसको खूब अच्छी तरह से पकाइए। थोड़ी सी आखिर में आपने काली मिर्च ऐड करनी है, क्योंकि हल्दी उस वक्त तक बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगी जिस वक्त तक हम उसमें काली मिर्च की एडिशन नहीं करेंगे। तो ये वाला कहवा आप रात को खाने के बाद, आजकल जैसे इफ्तारी के बाद खाने के बाद, तो एक छोटा कप आप डेली पीना शुरू कर दें, इंशाल्लाह ठीक रहेंगे। अच्छा, स्किन के ऊपर भी थोड़ी सी टिप्स दे दें कोई एक स्किन के ऊपर, क्योंकि आगे ईद भी आने वाली है, जो स्किन है एक्ने प्रोन हो रही है, ऑयल बहुत ज़्यादा, ब्लेमिशेस भी हैं। आजकल फ्रूट चाट तो तकरीबन हर घर में बन रही है, केला तो आते ही है। तो केले का जो छिलके का अंदर का हिस्सा है उसके ऊपर थोड़ी सी शहद डाल दें। अगर शहद अफोर्ड नहीं कर सकते तो चीनी को पीस के बिल्कुल बारीक वो उसके ऊपर स्प्रिंकल करके अपने चेहरे पे मलना शुरू कर दें। इफ्तारी से पहले मल लें, इफ्तारी के बाद जब वज़ू करें तो वो धुल जाएगा। तो ये 10 से 15 मिनट अगर आप लगा के रखें तो स्किन बहुत ग्लो भी करेगी। और अभी झाइयों की बात हो रही थी ब्रेक में, तो इससे झाइयाँ भी ठीक होती हैं। ये बहुत ही सादा लेकिन बहुत ही पोटेंट सा नुस्खा है।
ہم سمجھتے تھے کیلے کا چھلکا سے پھسلنے کے کام آتا ہے لیکن اس کو تھوڑا سا مہنگا کر دیا شہد ڈال. آپ چینی پسی ہوئی ڈال لیجیے, سیم کام کرے گی. ٹھیک ہے. شاہ صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا کیونکہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے ذرا جلدی رخصت دینی ہے ہم سے, تو لاسٹ کمنٹ بس میں چاہوں گا آپ ایڈ کیجیے. مجھے ویسے نکالنا چاہ رہے ہوں گے, اس کا پولائٹ طریقہ یہی ہوتا ہے. نہیں, غزوہ بدر کی مناسبت سے لاسٹ کمنٹ آپ کو ایڈ کرنا چاہوں. میں بھائی ہم نے جو اس کے حوالے سے بات کی, میں اس حوالے سے جو ابھی بات ہو رہی تھی نا, ایک بڑی اہم چیز میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. یہ جو ہمارے دوست بات کرتے ہیں ملک صاحب, کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی, اور وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ گروپس میں تقریباً ہر طرح کے گروپس ہیں اور ہر شخص کے گروپس ہیں, وہ در وہ گروپ میں جناب, ایک میں, دوسرے میں, تیسرے میں, چوتھے. پھر میں نے دیکھا لوگوں نے اس کے نیچے کامنٹ شروع کر دیے. کسی ایک نے بھی اس کو, شاید کسی ایک آدھ نے کیا ہو سکتا ہے, میں نے اس کو انالائز نہیں کیا. وہ کوئی خاتون تھی بظاہر برقعے میں, اور بہت ہی کوئی دراز قد نہیں تھی, اور کوئی ویڈیو بنانے والا جو تھا وہ گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ پاکستانی ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے دیکھی ہمیں بدنام کیا ہوا ہے, یہ ایک قد کی جیسی خواتین ہیں اور یہ بہت ہیں, یہاں 200 ہیں, جو بھی وہ کہہ رہا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد جب وہ جاتا ہے ان کے پاس وہ حرم میں, تو وہ خاتون جو ہے ان کا لہجہ جو ہے, پھر وہ چیز میں نے غور سے سنی, وہ بالکل اچھا. اگین یہ بھی جو ساری گفتگو ہے, یہ میرا ایک جسے آپ کہیے کہ تجزیہ سا ہے, پورے حقائق کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں بنیادی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے, یہ غلط بھی ہو سکتی ہے, مگر اس کے بعد جو میں بات کہوں گا وہ میں البتہ بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. اب وہ جناب دھڑا دھڑ وائرل ہوئی بھی ہے, اور وہ جب خاتون بات کرتی ہیں تو ان کے لہجے سے بڑا واضح لگتا ہے کہ وہ بنگالی خاتون ہے, یا کم از کم ان کا لہجہ بنگالی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے بنگالی ہو, پاکستان سے نہیں کہہ رہا, کیونکہ وہ کہہ رہی ہیں ان کو لہجہ یہ ہے کہ تم ہمارا ویڈیو مت بناؤ, اس طرح کی انہوں نے بات. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم اپنے ملک کو بھی ہم بغیر کسی تصدیق کے, بغیر کسی اس کے بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اگر پریشر ڈالنا ہی ہے, اور ڈالنا چاہیے بھی, تو اپنے جو متعلقہ ادارے ہیں ان تک آپ یہ بات پہنچائیے. اپنے طور پہ کوئی بھی ویڈیو کو اپنے طور پہ اس کی تصدیق کے بغیر, اس کو جانے بغیر, اپنے ملک کے ساتھ کے نام کے ساتھ بدنام کرنا, میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی دانشمندی ہے کسی بھی ایون قومیت کے ساتھ. اگر آپ کو لگتا ہے وہ بنگالی ہے, وہ انڈین ہے, تب بھی آپ کو نہیں کرنا چاہیے. آپ کو کیا پتا کہ برقعے کے اندر کون ہے. ویسے پاکستان کی بات نہیں کر رہا, جو متعلقہ طریقہ ہے, جو ڈسپلن ہے دنیا کا, اس کے تحت ہمیں چلنا چاہیے. آپ کو لگتا بھی ایسا ہے, آپ وہاں جو بھی متعلقہ ادارہ ہے اس کو آپ رپورٹ کریں, بلکہ یہ والے اس حوالے سے گائیڈ بھی کر سکیں گے کہ کس کو رپورٹ کرنا چاہیے. دیکھیں, میں شاہ صاحب کی بات سے نا ایک سے نا 100% اتفاق کرتا ہوں. جو وہ فیمیل کی بات کر رہے ہیں نا, وہاں پہ 1960-70 کے جو لوگ تھے نا, اسپیشلی برما کے, ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. بہت سے لوگوں کے پاس, برمی لوگوں کے پاس پاکستانی پاسپورٹ آ گئے, لیکن پچھلے 5 سال سے ہم نے کچھ نہیں ہے, صرف سعودی عرب میں ہی کو 20,000 سے اوپر ان کے پاسپورٹ ہیں, آئی ڈی کارڈ وغیرہ بلاک کیے, ختم کیے. اب ان کے پاس کوئی شناخت نہیں ہے. دوسرا, ہمارا جو جہاں پہ ہمارے حالات, وہاں سے کچھ لوگ گئے ہوئے ہیں. میں کیونکہ قومیت ایک قومی دن ہے, رمضان میں کسی کا نام لینا, وہاں سے بھی لوگ گئے ہوئے ہیں, تو ان کے پاس بھی نہ اقامہ ہے, نہ ان کی تیسری نسل ادھر ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان ہے کیا. ٹھیک ہے. ان کی یہی اردو ہے, ان کو نہیں پتا کہ پاکستان ہے کیا. ان کے والدین نے کو نہیں پتا. ان کے جو ہے نا مرد حضرات ہیں, وہ گھروں میں سوتے ہیں. جو فیمیل ہیں ان کا ایک رواج بن گیا ہے, سسٹم ہے. ہم ان کو پاکستانی نہیں کہہ سکتے, کم سے کم میں نہیں کہہ سکتا. میں تو جب ہمارے سفارتخانہ کونسلیٹ کے جب لوگ جاتے ہیں, وہاں کے اداروں میں بھی جا کے کہتا ہوں کہ میں انہیں پاکستانی نہیں کنسیڈر کر سکتا, اس لیے کہ یہ ہمارے ملک سے آئے ضرور ہے. ان کی پیدائش یہاں کی ہے, یہ رہتے یہاں ہیں ان کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے. ٹھیک ہے. کسی بھی قسم کا کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے. یہ کس نیشن سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن کرٹیسزم جو ہے اور ٹارگٹ جو ہے وہ پھر پاکستان کو انفارچونیٹلی کیا یہ جو ایک چیز ہے نا, یہ اس کو وہ لائٹ لیتے ہیں. سعودی گورنمنٹ بھی پکڑتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اصل ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے. جن کے پاس پاسپورٹ ہوتا ہے نا, جو ویزا ہولڈر ہے, جب وہ اسپیشلی محلوں میں, جو مین سٹی پہ جو ہیں, ان کے آبادیوں میں جاتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے, جو اشارے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ 20-30 لوگ جاتے ہیں. تو ایک جگہ جیسے میں کوئی بندہ گیا, اس نے 5 لوگ لاہور کے شمال میں, جنوب میں, نارتھ میں اتارتی ہیں, تو شام کو لے, وہ ان کی پرابلم بن گئی ہے. ٹھیک ہے. بہت زیادہ.
عمرہ کا ویزا تو ہے مکہ پاک اور مدینہ پاک کے لیے، بالکل دونوں مقدس جگہ ہیں، ان کا ریاض میں کیا کام ہے، ان کا دمام میں کیا کام ہے، تو وہاں جا کے وہ یہ ایشو بن گیا، اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت. تو 3 دیکھیے پہلو ہیں، آپ صرف نظر نہ کریں. میں پھر کہتا چلو لوگ بعض دیکھیں نا تنقید آپ صرف نظر نہ کریں، گورنمنٹ جو ہے، عوام جو ہے، خود لوگ بھی اس چیز کا خیال رکھیں. سب سے پہلے تو ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، بالکل امپورٹنٹ بات. تنقید بھی کریں، ہم اس کے اوپر پابندی بھی لگائیں، ہم اس کے اوپر کارروائی بھی کریں، ہم اس کے اوپر سختی سے کارروائی کریں. ایک بات مگر دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ہر شخص کی ویڈیو بنا کے اور ہم اسے پاکستان سے منسوب کریں اور خود منسوب کریں، یہ بھی ہمیں گریز کرنا چاہیے. اور اگر کہیں سے بھی آتی ہے تو اپنے عقل اور خرد کا دامن تو تھامے نا، یہ تو دیکھیں کہ یار اچھا یہ ہم ہیں بھی کہ نہیں ہیں، تو اتنی ہی اپنے اوپر آپ ذمہ داری لیں جتنی ہے، اور اس کو بالکل لیں اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک. شاہ صاحب جس طرح درست فرما رہے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے اب یہ خطرناک دور میں بھی تبدیل ہوتا جا رہا ہے، تو ہمیں حقائق تک پہنچنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. بہت شکریہ وسیع شاہ صاحب، ہمارے ساتھ ان کنورسیشن تھے. بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا دسترخوان ہے وہ ریڈی ہے، وہ ہمارے سامنے لگ گیا ہے، اور ہماری شیف نے کون کون سی ریسیپی بنائی ہے آپ کو بتاتے ہیں. جی فاطمہ. ہاں جی، پکوڑے ریڈی ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے ڈرنکس کی ہیں. ایک 7 اپ کی 7 اپ ہم نے کیا ہے پسٹیچو ملک ہے. یہ پستے کو آپ لیں گے، 1 کپ پستہ لیں گے، 1 کپ آپ دودھ اس میں ایڈ کریں گے، اس کو آپ گرائنڈ کریں گے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ 7 اپ ایڈ کر دیں گے. اور دوسرا ڈرنک جو ہے وہ ہمارا روح افزا کا ہے، کوکونٹ روح افزا ہے. اس میں آپ کوکونٹ سیرپ ایڈ کریں گے، روح افزا ایڈ کریں گے اور شریڈڈ کوکونٹ ایڈ کریں گے. فلٹرز کو میں نے آپ کو پہلے ایک دفعہ ایکسپلین کر دیا تھا، ایک دفعہ اور بتا دیتی ہوں. کوئی بھی پکوڑے اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں، سبزی آپ کی اپنی مرضی کی ہو سکتی ہے. اس میں ہم نے لیا ہے بینگن، آلو، گوبھی اور شملہ مرچ. بیٹر کے لیے ہم نے بنایا ہے 1 کلو بیٹر لیا، بیسن لیا، اس میں میں نے 1 کپ کارن فلاور ایڈ کیا ہے، 1 چمچ اس میں نمک، 1 چمچ مرچ، 1 چمچ سوکھا دھنیا، 1 چمچ اناردانے کا پاؤڈر، اور جو ہے نا ان ساری چیزوں کو مکس کر کے آپ اس کو جو ہے نا وہ فرائی کریں گے 4 سے 5 منٹ کے لیے. اور دیٹس اٹ. تو فلٹرز جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں پڑے ہوئے. بالکل ایسی ہے. ملک صاحب سے میں گفتگو کرنا چاہوں گا. ملک صاحب، جو بزنس مین ہیں پاکستانی، تو وہ کس طرح سے سعودی عرب میں ان کے لیے کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں، کون کون سے بزنسز ہیں، کون کون سے ایسے وینچرز ہیں جو وہ کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں کراؤن پرنس محمد بن سلمان بن عبدالعزیز نے بزنس کو اتنا وسیع کر دیا ہے اور اتنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں کہ کوئی بھی پاکستانی بزنس مین بڑا ایزیلی یہاں سے اپنی کمپنی لے کے جائے، وہاں سے وہاں جا کے اپنی کمپنی اوپن کر لے اپنے نام پہ. کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بہت ایزی ہے اس کو اوپن کرنا. تو بزنس کی بات کی جائے تو پاکستان کے جو سب سے ایزی بزنس وہ کنسٹرکشن کا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ویجیٹیبل بڑی یہاں سے ایکسپورٹ ہو سکتی ہے، فروٹ ایکسپورٹ ہو سکتی ہیں. سعودی عرب میں بسنے والے سعودی بھی پاکستانی فروٹ اور ویجیٹیبل کے تو دل دادا ہے. اچھا جی جی ٹھیک ہے. حتیٰ کہ ایئرپورٹ پہ آم تو دیکھیں ہیں جو پیٹیوں میں پیٹیاں جا رہی ہیں، اتنا آم جاتا ہے، اتنا جو اورنج ہے وہ بے تحاشا جاتا ہے. اس کے بعد وہ دل دادا ہیں پاکستانی سبزیوں کے، پاکستانی فروٹس کے. رائس ہے، حتیٰ کہ انڈین مور لگی ہو نا، اسٹیمپ لگی ہوتی ہے جو پاکستانی رائس پہ، جو دبئی سے ری ایکسپورٹ ہوتے ہیں. اور میٹ کہاں سے جاتا ہے؟ میٹ پاکستان سے جاتا ہے. سب سے زیادہ اگر وہ سعودیہ کے علاوہ کسی میٹ کو پسند کرتے ہیں وہ پاکستانی میٹ. اچھا ٹھیک. جی جی سب سے زیادہ اس کو پسند کرتے ہیں. یعنی کہ ایسے آپشنز ہیں جو کہ ہمارے جو بزنس مین بھائی ہیں وہاں پر بھی اپنا لک ٹرائی کر سکتے ہیں. گورنمنٹس کی بڑی ڈیمانڈ ہے. ٹھیک ہے. گورنمنٹس کی بے تحاشا ڈیمانڈ ہے. سپورٹس کی بہت زیادہ ہم آئٹم دے سکتے ہیں، سرجیکل میڈیکل. وہ تو بلکہ ہمارے ایکسپورٹ بھی ہوتے ہیں، میڈیکل گلوز بھی ایکسپورٹ ہوتے ہیں اور سپورٹس ویئر کافی ایکسپورٹ ہوتے ہیں. ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے اس لحاظ سے ہو رہے جتنے ہونے چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. جی جی اس میں بہتری کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے. جب صاحب لاسٹ میں کمنٹ چاہوں گا، بس اگر ہم کنکلوڈ کر سکتے ہوں کسی طرح سے غزوہ بدر کو، جو کہ اتنے کم ٹائم میں ویسے پاسبل تو نہیں ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جلوہ افروز ہوئے رات کو، تو رات میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کی جتنی رات ہے وہ عبادت کرتے ہوئے گزاری ہے، اور صبح سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جب یہ صف بندی ہوئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کے خود آپ نے صف بندی فرمائی ہے، اور صف بندی فرمانے کے بعد آپ نے اشارہ کر کے بتا دیا ہے کہ یہاں 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 فلانا قتل ہو گیا، یہ ابو جہل یہاں قتل ہوگا، فلانا یہاں پہ قتل ہوگا۔ تو مسلمانوں کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں فرمائی ہیں وہاں پہ کہ آپ نے کس طرح سے جنگ میں بیہیو کرنا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ آپ نے اپنے تیر بچا کے رکھنے ہیں، اور جب تک دشمن تمہارے اوپر مکمل حملہ آور نہ ہو جائے تب تک۔ پھر جب یہ جو شاہ جی نے بھی واقعہ آپ کو سنایا، شروع میں مبارزت کی جنگ ہوئی ہے۔ مبارزت ہوتی ہے کہ وہ نام لیتے تھے فلاں فلاں ہمارے مقابلے میں آئے، مبارزت کی جنگ ہوئی ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ جو اللہ نے مدد انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، اللہ نے جو مدد کا وعدہ فرمایا تھا وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا ہے، اور آپ نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق کو کہ وہ دیکھو آپ نے فرمایا ابوبکر وہ دیکھو وہ سامنے سے جناب جو فرشتے تشریف لے کے آ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت میکائیل کے پاس 500 کے فرشتے کی جماعت تھی، اور دوسری جناب جبریل کے ساتھ تھی۔ تو یہ جب فرشتوں کی مدد آئی ہے اس وقت صحابہ کرام حضرت اکرمہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم دیکھا کرتے تھے کہ ہم کسی بندے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو ہمارے تلوار مارنے سے پہلے اس کا سر جو ہے وہ کٹ جاتا تھا۔ تو اللہ نے پھر اس مارکے کے اندر بالکل بڑی واضح فتح جو اسلام کو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حافظ عثمان طیب صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے، ملک منظور حسین نے ہمیں جوائن کیا، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا ہے، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔